بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ دوستو، یہ وہ جملے ہیں جو تقریباً ہم سبھی کو ذہن نشین ہوں گے۔ ان سے ہماری اور ہمارے بزرگوں کی بہت سی سنہری یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ آج ان خوبصورت یادوں کے خالق ان دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو اداس کر گئے۔ ہم عباس رائٹس فیملی کی طرف سے طارق عزیز صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ کی خدمات اس ملک و قوم کے لیے اتنی زیادہ ہیں کہ ہم چاہ کر بھی اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ دوستو، طارق عزیز صاحب کی زندگی کے بارے میں چند معلومات پیش خدمت ہیں۔ طارق عزیز صاحب 28 اپریل 1936 کو جالندھر برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ جالندھر کے آرائیں گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ ان کے والد میاں عزیز 1947 میں پاکستان ہجرت کر کے آئے۔ طارق عزیز نے ابتدائی تعلیم سائیوال سے ہی حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے ریڈیو پاکستان لاہور سے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا۔ جب 1964 میں پاکستان ٹیلی ویژن کا قیام عمل میں آیا تو طارق عزیز PTV کے سب سے پہلے مرد اناؤنسرز تھے۔ سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے۔ خواتین و حضرات، آج جمعرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ۔ آج کا یادگار دن پاکستان میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے۔ آج وہ دن ہے جب اپنے اس لاہور میں، اس شہروں کے شہر میں، اس کالجوں کے شہر میں، اس باغوں کے شہر میں، اس پھولوں کے شہر میں پاکستان ٹیلی ویژن اپنی نشریات کا آغاز کر رہا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے صدر پاکستان جنرل محمد ایوب خان کے ہاتھوں نشریات کا باقاعدہ افتتاح ہوا۔ اس وقت شام کے 6:30 بجے ہیں۔ ایک نگاہ گھڑی پہ ڈال لیجئے تو ہماری نشریات کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ میں آپ کو ترتیب اور تفصیل بتا رہا ہوں۔ ابھی کچھ دیر کے بعد موسم کا حال بتایا جائے گا۔ بچے اپنا پروگرام دیکھیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ بچوں کو کھیل ہی کھیل میں بہت سی کام کی باتیں بتائی جائیں۔ تو بچوں، آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہوائی جہاز کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ اس پروگرام کا عنوان ہے ہوائی جہاز خود بناؤ۔ اس کے بعد بچے کارٹون دیکھیں گے۔ ابھی تک تو بچوں آپ نے کارٹون کتابوں میں یا اخباروں میں دیکھے تھے، لیکن آج ہم آپ کو چلتے پھرتے کارٹون دکھائیں گے۔ ضرور دیکھنا۔ تاہم 1975 میں شروع کیے جانے والے اسٹیج شو نیلام گھر نے ان کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ یہ پروگرام کئی سال تک جاری رہا اور اس کے بعد میں بزم طارق عزیز شو کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ دوستو، طارق عزیز ہمہ جہت شخصیت تھے۔ انہوں نے ریڈیو TV کے پروگراموں کے علاوہ فلموں میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے اور آپ کو انہی فنی خدمات کی بنا پر بہت سے ایوارڈ سے نوازا گیا اور حکومت پاکستان کی طرف سے 1992 میں حسن کارکردگی کے تمغے سے بھی نوازا گیا۔ طارق عزیز نے سیاست میں بھی حصہ لیا اور 1997 میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ خواتین و حضرات، آپ انتہائی سچے اور محب وطن پاکستانی تھے۔ آپ کی ساری زندگی پاکستان زندہ باد کا نعرہ بلند کرتے ہوئے گزری۔ آپ کا یہ نعرہ تمام قوم میں جوش و ولولہ پیدا کر دیتا تھا۔ آپ جس جوش اور جذبے سے نعرہ لگاتے تھے وہ آپ کی آواز اور آپ کے وجود سے بھی ظاہر ہوتا تھا۔ دوستو، آپ کے بارے میں کچھ کہنا ایسے ہی ہے جیسے سورج کو دیا دکھانے کے مترادف۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ دوستو، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور آپ کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور آپ سب حضرات سے صرف اتنی درخواست ہے کہ ایک سورہ فاتحہ مرحوم کی روح کو ارسال کر دیجیے۔ آپ سب کی خوبصورت سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔